السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتاجبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو تربیت کے حوالے سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری 3 مقاصد کے تحت ذکر کی، جس کو کار نبوت کہا جاتا ہے، نبوت کے کام، جس کو قرآن نے یوں ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے نبی، آپ ان کے درمیان بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت بیان کریں اور ان کے دلوں کو ستھرا کریں۔ 3 کام کو کار نبوت کہا گیا۔ دلوں کی ستھرائی اسلام کا اولین مقصد ہے کہ دل ستھرے ہو جائیں۔ تعلیم اور حکمت بیان کرنا یہ اسلام کی اہم حصوں سے ہے۔ آج کی گفتگو تربیت سے متعلق ہے۔ تربیت کسی بھی چیز کو اس کے صحیح ڈھنگ کے مطابق رکھنے یا استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی تربیت کو اخلاق کا بھی نام دیا گیا کہ اچھے اخلاق، اچھی تربیت۔ تربیت کے حوالے سے ہر انسان کو زندگی میں تربیت سیکھنے اور تربیت لینے کا موقع ہوتا ہے اور تربیت دینے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک تربیت لی جانی چاہیے، زندگی کے آخری لمحے تک تربیت دی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب کسی کے ماتحت ہوں تو تب تک تربیت لینے کا وقت ہے، اور جب ہم سرپرست ہو جائیں تو صرف تربیت دینے کا وقت ہے، بلکہ تربیت لینے اور تربیت دینے کا وقت انسان کے آخری لمحے تک ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب وہ آخری لمحے میں تھے، دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ بیان کیا، یہ ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری اولاد، ہماری نسلیں اس سے پیدا ہوتے ہی واقف ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور کچھ مثالیں اس کی مل بھی جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد یا زندگی گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ہی رہے یا ڈاکٹر بن ہی جائے، یا ایک تاجر کا بیٹا تجارت کرتے کرتے تجارت میں رہنے کے بعد تاجر ہی بن جائے، ایک عالم دین کا بیٹا عالم کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد عالم ہی بن جائے، یہ ضروری نہیں۔ اس کے ہنر اور سلیقے بھی اس کو بتانے پڑتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان سے آخری وقت میں آپ نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری موجودگی میں تو یہ پتہ ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت زیادہ نبی دنیا میں آئے،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی تشریف لائے جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہیڈنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ہیڈنگ تھی وہ۔ تو یہ ایک تلقین کی تھی، ایک وصیت تھی۔ کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے آپ جس کو معبود مانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی عبادت کی، ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے ذکر کیا۔ عام طور پر تربیت کا جو عنصر ہوتا ہے وہ ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کرے، اسی اعتبار سے اس آیت کا انتخاب ہے۔ ورنہ تربیت کا اگر مسئلہ ہو تو تربیت لینے کا وقت کوئی متعین نہیں، تربیت دینے کا وقت کوئی متعین نہیں۔ اپنی سانس کے آخری حصے تک تربیت لی جا سکتی ہے، اپنی سانس کے آخری حصے تک تربیت دی جا سکتی ہے۔ اس تربیت دیے جانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں بار بار پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فجر کی نماز میں خنجر چبایا گیا تھا، آپ ایک آخری مرحلے میں تھے، مرض الموت میں تھے، خون کافی بہہ چکا تھا اور جینے کی اب امید ڈاکٹر طبیبوں کی طرف سے بالکل نہیں تھی۔ اس موقع سے کچھ لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنا چاہی۔ تو حضرت عمر فاروق اس درد و کرب کے عالم میں ہیں، اور اس موقع سے بھی کہتے ہیں کہ عیادت بعد میں کرنا، پہلے ٹخنوں سے پیجامہ اوپر تو کر لو۔ تو یہاں بھی ایک تربیت چل رہی تھی۔ تو تربیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وصال کے وقت میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا تم کیا کرو گے میرے مرنے کے بعد۔ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ تربیت میں دین کے معاملے میں تربیت کیا ہے اور دنیا کے معاملے میں تربیت کیا ہے۔ پھر میں دنیا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ دنیا میں بھی ایک صحت پر، اور دوسرا آپ اپنی معیشت کو کیسے تربیت کرتے ہیں، ان دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ دین کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس دین کی تربیت کے لیے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم جائیداد کیا سنبھالو گے، میرے بعد تم بزنس کیا کرو گے، میرے بعد تم اپنی زندگی کیسے ٹھیک کرو گے، اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو۔ ایک اہم مینشن اس وقت شرک اور کفر کا اور اسلام کا تھا، تو وہاں پہ زیادہ مینشن اس چیز کو کیا گیا۔ اگر آج کے دور میں وصیت کی جانی ہو تو اس بات کی وصیت کی جانی چاہیے کہ میرے بعد تم کس جماعت کے ساتھ قائم رہو گے، یہ وصیت ہونی۔ اس لیے کہ اب صرف توحید کا مسئلہ نہیں ہے، اب صرف جو ہے رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ ہے ادب اور بے ادبی کا، اب مسئلہ ہے عزت اور یعنی کیا کہتے ہیں کہ گستاخی کا، اب مسئلہ ہے توحید کا بھی اور مسئلہ ہے شرک کا بھی، اب مسئلہ ہے اسلام کے ضروریات کا بھی، اب مسئلہ ہے کفریات کا بھی۔ اس پہ کس پر باقی رہو گے، یہ وصیت کرنے کی ضرورت ہے۔ وصیت کا بھی تعلق کب آتا ہے؟ جب انسان زندگی کے آخری لمحے سے جڑے، لیکن زندگی میں تو اس چیز پر کاربند رکھنا ہے۔ بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی اولاد کو ضروریات دین سے واقف نہیں کرا پا رہے۔ دین کی ضروریات کیا ہیں؟ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ضروریات دین کیا ہیں یہ واقف نہیں کرا رہے ہیں، تو بعد ہمارے انتقال کے ہمارے بچوں کی ضمانت کون لے گا کہ وہ دین پر باقی بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ضروریات دین کے منکر ہو جائیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھ لیں کہ اگر میری اولاد ہوگی تو میری صحبت کی وجہ سے ہمیشہ عالم ہی رہے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کو بنانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، ورنہ شیطان عام انسانوں پر جیسی کوشش کرتا ہے، عالم، متقی، پرہیزگار، اولیاء، ان کی اولاد پر بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ ٹھیک ہو سکے، نہ ٹھیک ہو سکے اس کے نزدیک، لیکن ان کی اولاد کو تو میں بگاڑ سکتا ہوں، اس پر بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر ہو، اسی طرح سے ہمیں آنے والی نسلوں کے عقیدے اور ایمان کی بھی فکر ہو کہ بھئی وہ کس پر باقی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس حکایت کو قرآن پاک نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی۔ تو ایک تربیت کا عنصر یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایمانیات کی حفاظت کی سوچ ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔
کہ میں خود بھی عقیدے میں مضبوط رہوں اور ایمانیات پر مضبوط رہوں، اور میری آنے والی نسلیں بھی ایمانیات پر مضبوط رہیں۔ اگر میں تاریخ کے کچھ جھروکے بیان کروں تو اہل اللہ نے سب سے زیادہ اس پر زور دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، تم نے زندگی بھر میری بات نہیں مانی، لیکن اب آخری موقع ہے، تم کشتی میں آ جاؤ۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت نہیں تھا، بلکہ ان کے بیٹے کا آخری وقت تھا، اس لیے کہ ایک عذاب آنے والا تھا جو ساری روئے زمین کو عذاب گھیرنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اب بھی وقت ہے، تم توبہ و رجوع کر لو، بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا وہ سیلاب تمہیں گھیر لے گا، چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، اب وہ رکنے والا نہیں۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ نے دعوت و تبلیغ اور تلقین کی کہ امن و امان اور ایمان میں آنے کے لیے تمہارے لیے آخری موقع ہے، میرا آخری موقع ہو یا سامنے والے کا آخری موقع ہو، لیکن تربیت برابر کی جائے گی، آخری وقت تک کی جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو یہ کوشش ایک تربیت کا ہے، سب سے پہلے ایمانیات پر کوشش کے لیے میں کہوں اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور جماعتیں دیگر جو ہیں ہم پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں کہ جیسے انہیں اپنے حلقے میں کام کم کرنا ہو، اہل سنت کے لوگوں کو اپنی طرف کیسے لانا ہے، اس پر بڑی کوشش ہے۔ ہر جماعت کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان خامیوں پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ہماری کمیاں بیان کر کے ہمارے افراد کو اپنی طرف کھینچنے کی۔ ایسے پرفتن ماحول میں ہمیں اور اپنے کی اور اپنے آنے والے نسلوں کی ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے۔ اس کی دو آسان صورتیں ہیں اور مشکل صورتیں بھی ہیں۔ دو آسان صورت یہ ہے کسی اللہ والے کے دامن سے اس کو مضبوط کر دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ جڑا رہے۔ دوسرا یہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ اس کی بیعت کرا دی جائے اور اس کو جوڑ دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ اچھی مجلسوں میں بیٹھ کے ہی اپنے عقیدے کی درستگی رکھے۔ یہ ایک آسان طریقہ۔ دوسرا مشکل طریقہ یہ ہے کہ اس کو اہل سنت کیا ہے بتایا جائے، دلائل دیے جائیں۔ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ دلائل والے اکثر کبھی کبھار وہ بہک بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سمجھ کے دلیل میں کبھی اچھی آتی ہے کبھی بری آتی ہے، لیکن کسی اچھے آدمی کے ساتھ جوڑے رکھنے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آدمی اس کو مان لیتا ہے، اس کی باتیں تسلیم کر لیتا ہے، اب ہمیں مزید کسی چیز کی سننے کی ضرورت نہیں، تو یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ تو ایک آسان طریقہ ہے کہ اہل سنت پہ باقی رکھنے کے لیے کسی اچھے اہل سنت کے آدمی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور کسی کے دست حق پر بیعت کرا دی جائے، اور دوسرا مشکل کام یہ ہے کہ اس کو دلائل بتائے جائیں، وہ توحید پر دلائل بتائے جائیں، رسالت پر دلائل بتائے جائیں، نبوتوں پر دلیل بتائی جائے، عصمت انبیاء پر دلیل بتائی جائے، اہل بیت کی محبت پر دلیل بتائی جائے، قرآن کی محبت پر دلیل بتائی جائے، اور فرائض اسلام پر دلائل بتائے جائیں۔ ان ساری چیزوں کے دلائل سے اس کو مزین کر دیا جائے، تب جا کے وہ اہل سنت پر باقی رہے۔ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو عقیدے پر محفوظ رکھنے کے لیے ایک صورت۔ اب تربیت کا دوسرا عنصر ہے وہ دنیا، کہ دنیا کے معاملات میں ہم تربیت اپنے آنے والوں کی کیسی کریں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم صرف تربیت کرنے کے لیے نہیں، یہ تربیت لینے کے لیے بھی ہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں باپ ہوں تو اپنی اولاد کی صرف تربیت کر رہا ہوں، بلکہ تربیت لینا بھی ہے۔ ہمیں تربیت لینی کیسی ہے؟ کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز ہمارے حسن، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو سنورنے کے لیے ملتی ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حوالے سے کہا تھا کہ میں نے اعمال میں خلوص کیا ہے میں نے ایک حجام اور نائی سے سیکھا ہے۔ حجام اور نائی سے میں نے یہ سیکھا کہ خلوص کیا ہوتا ہے، عبادتوں میں خلوص کیا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ بال بنانے کے لیے گیا تو نائی سے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آ جائیں گے میں تمہیں دے دوں گا، ادھار پر بال بنانے ہیں۔ نائی آلریڈی پہلے ہی سے ایک آدمی کا بال بنا رہا، بال بناتے بناتے چھوڑ کر یہاں آیا، آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بال بنائے اس نے۔ اب ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس کے بال بنائے جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر یہاں آئے اور یہاں بنائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب چلے گئے تو اس نے کہا تھا کہ حضور اس کی اجرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے اپنی جانب سے آپ کے لیے کیا ہے۔ تو یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، حضرت جنید بغدادی نے اس کو قرض ہی سمجھا کہ مجھے واپس دینا ہے۔ گزر گئے دن، اس بندے نے حضرت اس نائی سے پوچھا کہ میرا کام چھوڑ کر ان کا بناتے ہو، تو یہ کیا بات ہوئی تمہاری؟
کہا میں تمہارے بال اس لیے بناتا ہوں کہ تمہارا بنانا میرے فائدے کے لیے ہے، اور میں جنید بغدادی کا اس لیے بنایا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے بنایا ہے، تو میں اپنے کام پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں، تو یہ میں نے اس لیے بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں پیسے لا کر اس کو دیے تو کہا کہ نہیں میں پیسے نہیں لیتا، میں نے وہ جو کام کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اس کی میں اجرت نہیں لیتا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے تو دینے کی نیت کی تھی، کہا میں نے تو نہ لینے کی نیت کی تھی، اس وقت بھی میری نیت وہی تھی، اب بھی میری نیت یہی۔ تو نیت اور عمل کی مطابقت یہ خلوص کو بتاتی ہے، نیت اور عمل کی مطابقت، نیت الگ ہو عمل الگ ہو تو یہ مطابقت نہ ہو تو خلوص نہیں رہ جاتا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے وہاں سے سیکھا، تو سیکھنے کا عمل زندگی کے آخر مرحلے تک ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اگر مدرس ہوں تو سمجھتا ہوں کہ سارے شاگردوں کو میرا سکھانا کام ہے، سیکھنا نہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب مدرس بندہ ہے بندہ تو اس وقت سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اب یہاں سے سیکھنا ہے، تو سیکھنے کا عمل یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو تربیت دینا اور تربیت لینا یہ دونوں زندگی کے ہمارے حصے ہیں، ہماری سانس ٹوٹے یا سامنے والے کی سانس ٹوٹے اس وقت تک ہمیں تربیت کرنی۔ دنیا کے معاملے میں ہماری تربیت کیا ہونی چاہیے، اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک جان اور مال کے معاملے میں۔ جان کے لیے آپ کیا تربیت کرتے ہیں، مال کے لیے کیا تربیت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ، انسان کی خود کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے آپ کیا تربیت کرتے ہیں۔ جو تربیت کے طریقے ہیں مجھ میں کبھی غور کرتا ہوں تو بہت غیر مناسب طریقے نظر آتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ ہے غیر مناسب۔ اگر اس کو مثالوں سے بیان کی جائے تو آپ کو بھی شاید کتنی چیزوں پر اتفاق ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ایسی چیز ہے، لیکن غیر مناسب طریقہ ہے تربیت کا۔ ایک لفظ اجمالی قانونی طور پر بولا جاتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، لیکن تربیت کے طریقے کیا ہوں گے اس سے واقفیت ہماری کمزور ہے۔ کیسے تربیت ہوتی ہے میں بتاتا ہوں۔ تربیت کا تعلق کس سے ہے، ماں اور باپ سے ہے کہ دونوں سے ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ دونوں سے ہے، لیکن تربیت کا زیادہ تر حصہ ماں کے حصے میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی گود سے زیادہ بچہ چمٹا ہوا رہتا ہے، باپ اپنی مصروفیات کے حصے میں آتا ہے۔ اب بتائیں کہ بچوں میں بچے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ باپ سے؟ تو آپ کہیں گے کہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں نے پرورش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ محبت کا ایک پہلو ماں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کوئی دلیل دیتا ہے کہ ماں میں ممتا زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک پہلو ہم بھی غور کریں کہ ہماری معاشرت اور سوسائٹی میں تربیت کا عنصر کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اگر بچہ اسکول نہ جائے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا اسکول جانے تیرے ابا کو بولتی ہوں، ہوم ورک نہیں کرے گا تیرے ابا کو بولتی ہوں، تو گالی دے رہا ہے تیرے ابا کو بولتے ہیں۔ یعنی جتنے برے کام کر رہا ہے برے کام کی گرفت میں ابا کا نام آتا ہے، ابا کو پتہ بھی نہیں رہتا اس چیز کا۔ اب ماں کی تربیت چل، بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے ہر جائز ناجائز کام پر روکنے والا جو جلاد ہے وہ میرا باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ اب بچپن سے اس کے اندر باغیانہ تیور پیدا ہوتے ہیں، جوان جب ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ باپ کا مخالف بنتا ہے۔ انہوں بچپن سے جو میرے ہر کام پہ رکاوٹ بنے سو، اسکول نہیں گیا تو انہوں مارے امی نہیں ماری، کھانا نہیں کھایا تو انہوں مارے امی نہیں ماری، میں کالج نہیں گیا تو انہوں ٹوکے سوئیں امی نہیں ٹوکے، امی جتنے پیسے بولے دیتے تھے ابا نہیں دیتے تھے۔ باغیانہ تیور، اور یہ تیور کون پیدا کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے، اور باپ خوش ہے اس پر، میرا بیٹا، میں جاتی ہی میرا بیٹا ڈر کے مارے ایسا ہو جاتا نہیں۔ وہاں ایک ترغیب دی گئی ہے ڈرانے کے لیے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میرے خلاف باغی کیوں بنا رہی ہو تم اس کو؟ ساتھ میں کوآپریٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، تمہارا بھی ڈر ہو میرا بھی ڈر ہو، باہر رہے تو میرا ڈر رہے، گھر میں رہے تو تمہارا ڈر رہے، یہ تربیت کا عنصر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے بچے باپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اچھا باپ تھوڑے دن تربیت کر کے بولتا ہے سدھرنے والا نہیں ہے، اس کو بول کے تھک گیا میں، اب وہ ہاتھ سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا تو اب ہاتھ سے نکلیں، ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ سے نکلا لیکن اب وہ معاشرے کے لیے تو نقصان دہ بن گیا، وہ کسی نہ کسی کے لیے نقصان دہ بن گیا، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کے گھر میں تھوڑی سی خرابی آ گئی، لیکن وہ گھر جس محلے میں ہے وہاں بھی تو خرابی پیدا ہوئی۔ تو باپ نے تربیت کے عنصر کو چھوڑ دیا، ماں کو پوری اجازت دے دی، یہ تربیت کی جاتی ہے ہماری اس انداز میں، پھر اس کے بعد ہم نتیجہ اچھا چاہتے ہیں۔ یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ بچے کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، وہ کون سی چیز ہے؟ جیسے بڈھا آ جائے گا، اندھیرا،
اور کسی چیز کو، کوئی ہیبت ناک چیز، بلی سے، چوہے سے، کاکروچ سے، کوئی کیڑا لا کے ڈالنے سے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے بہادر بنے، یہ غلط تربیت ہے۔ بچے کو ایسی کسی چیز سے نہیں ڈرانا چاہیے کہ جس کے اندر ڈر کی ایک کیفیت، ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ وہ کہیں کبھی اندھیرا دیکھے تو ڈرنے لگ جائے۔ ڈر کے معاملے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر دلایا جائے، اس لیے کہ بچہ آپ کی اس تربیت سے بعد میں چل کے یہ بتایا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس سے ڈراتے تھے، اس سے ڈراتے، یہ ڈرنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ غلط تربیت کا طریقہ ہے کہ ڈرائے۔ اور ایسے بچے جل کے کل کے بہادر نہیں بنتے جو کاکروچ سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ تربیت کا عجیب طریقہ ہے کہ جن کو بچپن سے لے کر اب تک ایسے ڈرایا گیا ہو، وہ جوان ہونے کے بعد شیر کی تصویر اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے کہ بلی راستہ کاٹے تو راستہ نہیں چل رہے ہیں، جس راستے پر کتا ہے بھٹک کے دوسری جگہ سے جا رہے ہیں، اور چوہا پیر پر آ جائے تو پیر سمیٹ لیے، اور کیفیت یہ ہے کہ شیروں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تربیت کے عنصر میں یہ ہے کہ آپ ڈر خوف اللہ کا دلائیں۔ جیسے کسی بچے نے غلطی کی ہے تو غلطی میں یہ بات بتایا، بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ کل کو بڑا ہوگا تو آپ کی بات کسی بھی مرحلے میں جھوٹ نہیں سمجھے گا، وہ یہ کہے گا ہاں وہ غلط تھا، گناہ تھا، ناراضگی کا سبب تھا، آج بھی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو وہ جھوٹا نہیں سمجھے گا ماں باپ کو۔ یہ تربیت کے غلط طریقے۔ بچوں کا ضدی پن ہونا۔ ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ ضدی ہے، نہیں، تربیت کے بعد ہی ضدی ہوتے ہیں۔ ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ طریقے ہمارے پاس کیسے؟ مجھے 2 بچوں میں سے ایک بچے کے ساتھ لگاؤ ہے، میں اس کو باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، تو بولتا میں نہیں آتا۔ اچھا تو نہیں آتا تو میں اس کو لے جاتا ہوں۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگتی ہے کہ میرا حق تھا، ان کو دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے حقوق کی ڈیوائیڈیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرا حق تھا، ان کو دے رہے، کھل کے بول رہے ہیں۔ اب باپ کی خواہش تھی کہ اس کو لے جاؤں، اس کو چھوڑوں، اس کے لیے دلیل اس نے یہ دی اگر تو نہیں آتا تو اس کو لے جاتا ہوں۔ تو اس کے حق کو بچانے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ جانے پر آ جاتا ہے۔ کل کو اس کو لے جانے کا ارادہ رہتا ہے، اس کو جانے کا نہیں، دواخانے کے لے جانا ہے اس کو، تو ان بولتا میں بھی آتا ہوں۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، انہوں لے جا رہے ہیں، اب ضد کرنے لگتا ہے۔ تو اب اس کا کام ہے لیکن لے جانا اس کو بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے تربیت ہی ایسی کی تھی، اس کو بتایا تھا۔ جب اپنی خواہش تھی تو خواہش کے وقت میں بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم کو لے جانا تھا لیکن اس کو لے جا رہا ہوں، یعنی تمہارا حق مار رہا ہوں۔ تو کسی بھی جائز موقع سے جب بچے کو لے جاتے رہتے ہیں تو وہ ضد کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے چلنا ہے، میں آؤں گا۔ اس کو پتہ تھوڑی رہتا ہے کہ کب کون سے اچھے کام کے لیے بولے تھے، کیا بولے تھے، اس کو تو صرف یہی بات یاد رہتی ہے کہ تیرے کو چھوڑے تھے، اس کو لے کے گئے تھے۔ یہ غلط تربیت کے عنصر ہیں، اس کے اندر ضدی پن پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کی فطری طبیعت یہ ہے، جو ماہر اطفال ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، بعض بچوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پہ وہ نئی چیز چاہتے ہیں، بعض کی ہے 1 گھنٹے پہ نئی چیز چاہتے ہیں، بعض کی یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد نئی چیز۔ انہیں کھلونے پسند آتے ہیں۔ کیوں پسند آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شکلیں اس کی ہٹتی رہتی ہیں، ایک کھلونے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور جب آدھے گھنٹے میں اس کا دل بھر جاتا ہے تو کھلونے میں بھی صرف دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت میں تنوع پسندی ہوتی ہے، جدت پسندی ہوتی ہے، تو وہ کھلونے سے کھیلنا۔ اسی لیے اس کو کارٹون پسند آتے ہیں۔ کارٹون میں 2 باتیں ہوتی ہیں اس کی کہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور بچے کی جو فطری چیز ہے اچھل کودنا، وہ بھی چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ طبیعت کے جو پہلو ہیں، عنصر ہیں، یہ تربیت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہماری اس چیز سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی طبیعت، بڑوں کی طبیعت بچوں پہ لانا چاہتے ہیں، جو طبیعت کا خراب عنصر کہلاتا ہے۔ بچے ضدی اسی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچہ ضدی ہوتا ہے، وہ آپ پر اعتبار کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بیٹا اگر تم یہ کام کر لو گے تو میں تمہیں جو ہے یہ فلاں چیز دے دوں گا، بہکانے کے لیے بولا، خالی دینا تو ہے نہیں۔ تو بچہ جب ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے کہ فلاں کام میں نے کر بھی لیا، مجھے ملا نہیں، تو وہ آپ پر سے اعتبار کھو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یقینی طور پر بھی بولتے رہتے ہیں کہ تجھے یہ دلاؤں گا، نہیں 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 میرے کو یہی چھونا، وہ آپ پر اعتبار کھو چکا ہے، ماں باپ پر سے اعتبار۔ اسی لیے بچوں کے سامنے جھوٹ بول کر یا ایسی چیز بتا کر جو لالچ والی ہوتی ہے، اس سے اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے۔ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سے شاید برتھ ڈے منانے والے اس بچے کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی بھی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں
کسی انسان کو کام اور قابلیت کی بنیاد پر تعریف کرنا، صرف اس کی ذات کی بنیاد پر تعریف نہیں کرنا، اس لیے کہ جس انسان کے اندر صرف اپنی ذات کی وجہ سے تعریف مل جاتی ہے تو وہ انسان کام کی طرف نہیں آتا۔ اور یہاں برتھ ڈے میں جو مبارکبادی دی جا رہی ہے صرف اس کے پیدا ہونے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، کسی کام کی بنیاد پر نہیں دی جا رہی، تو وہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھ لیتا ہے کہ میں پیدا ہو کے ہی بہت بڑا کمال کر چکا ہوں، اس لیے وہ اپنی اہمیت ہر جگہ بتاتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، میرا برتھ ڈے آیا ہے، مجھے وش کرو مجھے۔ اور علماء کہتے ہیں کسی کو کام کی بنیاد پر پروموٹ کرو، اچھی قابلیت کی بنیاد پر پروموٹ کرو، صرف پیدا ہونے کی بنیاد پہ مت کرو۔ اور دوسری بات، اس میں باپ سے گفٹ لینے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک خود غرضی کا جذبہ ہے، باپ ہی سے گفٹ نہیں بلکہ بچے کو تربیت میں یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دو۔ محبت کا ایک ہی زاویہ کیوں؟ یہ کچھ پہلو ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں تربیت کے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہونے کے بعد سیلفش والی صفتیں تھوڑی تھوڑی کر کے سب جگہ سے پیدا ہونے لگتی ہیں اس کو۔ اب یہاں تک کہ جو اینیورسری مناتے ہیں، اینیورسری میں جن لوگوں کی عادت ہے کہ میاں بیوی کو گفٹ دے، بیوی میاں کو گفٹ دے، بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی دونوں ایک جانب سے ایک دوسری کی شادی پر خوش ہیں، لیکن کہیں اگر شادی میں شوہر بیوی کو گفٹ دے رہا ہے، بیوی کچھ گفٹ نہیں آ رہا ہے، خود غرضی ہے یہاں کہ وہ اکیلا ایک ہی گفٹ کیوں دے، شادی دونوں کی ہوئی ہے، تو محبت کے پہلو دونوں جانب سے آنی چاہیے کہ یہ بھی گفٹ دے، لیکن ایک طرف دی جاتی ہے۔ تو یہ تربیت کے غلط طریقے ہیں۔ تو برتھ ڈے کے موقع پر بچے کے ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے، اب ایک گھر میں 6 افرادوں سب کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، سب کے برتھ ڈے منانے میں سب کو پیدا ہونے کے ہی اعتبار سے اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ پیدا ہو گئے، بہت بڑی بات ہے۔ اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر یا کسی کے اندر بھی کمال پیدا ہو، اس پر مبارکبادی دینا چاہیے، تمہارے اندر یہ کمال پیدا ہوا، یہ کمال پیدا ہوا۔ ایک تربیت کا طریقہ ہے ہمارا پروموٹ کرنے کا، انعام کی لالچ دینے کا، کہ اگر تم کلاس میں فرسٹ آئے تو میں تمہیں یہ دے دوں گا، کلاس میں سیکنڈ آیا تو تمہیں یہ دے دوں گا، تھرڈ آیا تو یہ دے دوں گا، یا تم اچھے نمبر سے پاس ہوئے تو میں تمہیں یہ انعام کی لالچ ہے، تم یہ کام کرو گے تو یہ دے دوں گا۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کبھی بھی محبت بے لوث ہونی چاہیے۔ بے لوث کا معنی ہوتا ہے کہ کسی فائدے کے تحت محبت نہ ہو۔ اگر کہیں پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو خود اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو لالچ دے کر ہی عبادت کی طرف بلایا ہے، کہا کہ تم نیک اعمال کرو گے تمہیں جنت ملے گی، اور کوئی جنت نہیں چاہتا میرا دیدار ملے گا۔ جنت اور دیدار یہ دونوں لالچ ہی، لالچ کی بنیاد۔ لیکن بے لوث محبت یہ ماں باپ اور بیٹوں کے درمیان ہونی چاہیے، اولاد کے درمیان ہونی چاہیے، کہ بیٹا اگر تم کامیاب ہوگے تب بھی تم میرے بیٹے ہو، تم ناکام ہوگے تب بھی میرے بیٹے ہو، میں انعام دوں گا تمہاری قابلیت کی بنیاد پر، اگر تم نہیں ہو تب بھی میں تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کروں گا۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے، ورنہ ہوگا کہ فیل ہوتی اماں اب نہیں جاتا میں، بابا مارتے ہوں، یعنی ایک چیز ڈر بیٹھ گیا اس چیز کا۔ کیوں؟ اب وہ بول رہا ہے کہ اتنا ڈر لیا ہے بچہ، ڈر گیا ہے، اب کیا بتاؤں، آ ہی نہیں رہا ہے، وہ ہاتھ کو نہیں آ رہا، فیل ہو گیا تو ادھر جا رہا ادھر جا رہا، کیونکہ ہم نے پرورش ہی ویسے کیا کہ پاس ہوئے تو تمہیں انعام دیں گے نہ تو ناراضگی لیں گے، ایسی تربیت کی، اب وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس صورت میں۔ تو یہ انعام کی جو لالچ ہو، بے لوث محبت پیدا کرنے کی عادت بنائیں کہ ماں اپنے ماں باپ اپنے بچوں سے کہ بھئی بے لوث محبت ہے، ہاں کام کرو گے تمہیں انعام بھی دیا جائے گا، نہیں بھی تب بھی تم میرے بیٹے، میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا، یہ اچھائی کروں گا۔ اور بچوں کو بھی یہ ذوق دلائیں کہ ماں باپ کے ساتھ وہ محبت کریں۔ اس کے کیا طریقے ہمارے پاس ہیں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں، نہیں خاص کر باپ کے ساتھ کوئی محبت کرے۔ اگر کوئی بچہ باپ کے آنے کے بعد ڈر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اس باپ کو سوچنا پڑے گا کہ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہا ہے، یہ بہت سوچنا پڑے گا، اتنا ڈر کیوں رہا ہے مجھ سے، یہ میری اولاد ہو کے اتنا ڈر کیوں رہا ہے مجھ سے، اس کی تربیت میں کہیں کمی ہو رہی ہے کہ وہ ڈرا سہما ہوا ہے، اور ماں سے نہیں ڈر رہا ہے تو تربیت کے عنصر ہمارے پاس کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ صورت نہیں ہے کہ بچے ماں باپ کے لیے کیا کریں، اسی لیے وہ صورت کیا ہو رہی ہے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد باپ کی جائیداد میں بیٹے حصہ لیتے ہیں، باپ کے لیے کچھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، فائدے کی بنیاد پر رشتے بنے تھے، یہ فائدے ہی سے جڑے ہوئے تھے، وہ حصہ رکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے اس پہ بہت ساری چیزیں سوچنے کے بعد یہ سوچا کہ بچپن سے ایسی کیا تربیت کی جائے کہ بڑے ہونے کے بعد بچے اپنے مال میں باپ کا حصہ سمجھیں کہ اس کے میرے باپ کا حصہ ہے۔ آپ بتائیں کہ جو بھی آج معاشرت میں ہے، جتنے لوگ بھی کماتے ہیں،
ماں باپ کے لیے حصے داری نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنا کام کر لیا ہے، وہ مجھ پر خرچ کیے ہیں، اب میرا کام ہے کہ میں اپنی اولاد پہ خرچ کروں۔ اس نے ہماری سوسائٹی کے نظام کو کتنا درہم برہم کر دیا ہے۔ شکایتیں کس جانب سے آتی ہیں کہ باپ اولاد پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کی جانب سے آتی ہیں کہ اس شکایتیں آتی ہیں کہ بیٹا باپ پر خرچ نہیں کر رہا ہے، شکایتیں اس جانب سے آتی ہیں۔ تربیت کا عنصر کبھی بھی کسی بچے کو پاکٹ منی دی جائے، جیب خرچ دیا جائے تو ہمیشہ اس چیز کی عادت بنا چاہیے کہ بیٹا جو تمہارے پاس مال آ رہا ہے اس مال کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ اگرچہ آپ 10 روپے دے رہے ہوں لیکن تربیت یہیں سے بنائیں، 10 روپے دے رہے ہو تو یہ پاکٹ منی کا طریقہ بنائیں، ایک تم اپنے لیے خرچ کرو گے، ایک اپنے ماتحت پر خرچ کرو گے جو تمہارے نیچے آتے ہیں، اور تیسرا تم خیرات کرو گے۔ یہ جذبہ ایک اچھی تربیت کا عنصر ہے۔ تو اگر یہ طریقہ بنتا ہے تو ماتحت پر جو انسان خرچ کرنے جاتا ہے اس کے اندر مافوق پر خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ آ جاتا ہے، زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ ماتحت وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، مافوق کو ہینڈل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہاں خرچ کرنے کا جذبہ اس کو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ تو آمدنی سے، جیب منی سے، پاکٹ منی سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی عادت بنائیں ابھی سے کہ تم اس کو، تو کل کو چل کے وہ ہر آنے والی آمدنی کو یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا ہے، وہ یہ سمجھے گا اس کے 3 حصے مجھے کرنے، ایک مجھے کرنا ہے اپنے لیے، ایک میرے کو اپنے ماتحت کے لیے، اور تیسرا جو ہے خیرات۔ اس اپنے میں بھی 3 حصے کرنے کی ضرورت ہے، ایک اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور بیماری سے بچنے کے لیے، ان 3 چیزوں پہ خرچ۔ یہ جو سسٹم خراب ہو رہا ہے نا، میں بتا رہا ہوں، ہر آنے والی آمدنی کو آدمی اتنا تیزی سے خرچہ کر رہا ہے، ایک ٹاکی ہے اوپر سے 1000 لیٹر کی اور نل لگے ہیں 20، پانی ایک دن میں ختم ہو رہا ہے اور کمائی اس کو آنے والی ہے دوسرے دن میں پھر۔ تو اب ایک دن کا پورا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے تو قرض سے پانی منگا کر ٹاکی میں ڈال کے پھر اسی نلوں سے خرچ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری معاشرت میں غریبی کی ایک داستان آ رہی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس کے اب یہ محاورہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا، چادر جتنی ہے اتنا پیر پھیلاؤ، پیچھے رہ گیا وہ محاورہ۔ یہ کیفیت اتنی ہے۔ تربیت میں پیسہ خرچہ کرنے کی تربیت یہ بچوں کو ابھی سے دینی ہوگی کہ جتنا مال آ رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ ماتحتوں کا ہے، ایک حصہ خیرات کرنے کا ہے، تاکہ دین بھی جڑا رہے، اس سے دنیا بھی جڑی رہے، اور آپسی ایک دوسرے کے تعلقات بھی جڑے رہیں۔ تو یہ ہوئی خرچ کرنے کی۔ مجھے آج جو سب سے بڑا عنوان منتخب کرنا تھا وہ یہ تھا، تربیت میں بچیوں کی تربیت۔ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچیوں کی غیر مناسب طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، اور یہ تربیت ہمارے معاشرت کو کھا جائے گی، بہت بری طرح کھا جائے گی، اس انداز سے کھا جائے گی۔ آپ دیکھیں معاشرت پر جس چیز کا اثر ہے وہ عورت کا ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، یہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم ایسی بیوی چاہتے ہیں جو ہمارا ادب و احترام بھی کرے، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، اور گھر کے کام کرے۔ اپنے لیے بیوی ایسی چاہتے ہیں۔ کیا ہم بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کر رہے ہیں کہ وہ جس کے گھر جائے گی پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، کام بھی کرے، ادب بھی کرے؟ ہم ایسی تربیت نہیں کر رہے۔ اس لیے نہیں کر رہے ہیں بچیوں کی کہ ہم اس کو صرف پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، گھر کا کوئی کام اس کو نہیں دیتے۔ جب گھر کا کام نہیں دیتے تو جیسے ہی وہ دوسرے گھر جاتی ہے وہ کام اس کو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ ان بولتی ہے کہ میں گھر میں ایسا پلی بڑی نہیں ہوں، مجھے روٹی بنانے نہیں آتا، میرے کو یہ کرنے نہیں آتا، میرے کو۔ اب وہ آدمی اس عورت کے ساتھ کیا کرے؟ رکھے نہیں، تو گھر کا کام نہیں کرتی تو پھر باہر والی کو بلا کے پکانے لگانا پڑے گا۔ اور یہ بات فطرتاً داخل ہے کہ آدمی جس کے ہاتھ کا کھائے گا لگاؤ اس کی طرف جائے گا، بیوی کا کھائے گا تو بیوی کی طرف جائے گا، باہر کا کھائے گا تو بیوی سے محبت کم ہوگی۔ یہ فطری لگاؤ ہے۔ یہ اس کو اگر ہم نے فراموش کیا، یہ تربیت کا عنصر فراموش کیا، تو میری 10 تقریریں محبت پر ہو جائیں آئے گی نہیں، میں 10 مرتبہ تزوج الودود الولودہ کی حدیثیں پڑھتا رہوں گا، آئے گی نہیں۔ اس لیے کہ محبت کے عنصر ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کے بعد آتے ہیں۔ محبت 2 طرح کی میں نے بتائی تھی اس سے پہلے، ایک عقلی ہوتی ہے، ایک فطری ہوتی ہے۔ فطری محبت کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، عقلی محبت کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت ہے وہ عقلی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا پڑے گا تب جا کے محبت آتی ہے، اگر قربانی نہیں دو گے تو محبت نہیں آئے گی۔ صرف اینیورسری سے محبت نہیں آتی ہے، ہوٹلوں میں لے جا کے کھلانے سے محبت نہیں آتی ہے۔
پکنک پارک یا گھومنے سے محبت نہیں آتی ہے، ایک دوسرے کے ایثار سے آتی ہے محبت۔ یہ بہت بڑا عنصر ہے۔ ہماری بچیاں آج جو پرورش کی جا رہی ہیں، جس کے ہاتھ میں قلم دیا گیا ہے، اس کو اس جوانی کے عمر تک باورچی خانہ نہیں دکھایا جاتا۔ اب یہ بچی جس گھر میں جائے گی، لازمی بات ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو سیف کر بھی لیا تو شوہر کی محبت کی کامیابی نہیں لے پائے گی، کہ وہ شوہر کی محبت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، اور شوہر کی محبت نہیں پیدا ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کا عنصر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قربانی کا اس کے پاس جذبہ ہی نہیں ہے۔ پڑھائیں بھی لیکن گھر کے کام بھی سکھائیں۔ یہی اسی طرح عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچہ کالج جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، لیکن گھر کے کام اس کو سکھائیں۔ اگر گھر کا کام نہیں کرتا ہے وہ، تو کل کو محتاج ہوگا دوسروں کے سامنے، جہاں 2 روپے خرچ کر کے اس کو کام کرنا تھا، وہاں 20 روپے خرچ کر کے کام کروائے گا وہ۔ تو آمدنی کے جو بزنس کے جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ کمانا بھی بچانا بھی، دونوں صورتیں ہیں۔ اپنے ذاتی کام نہیں کر سکتے۔ میں خود اپنے بارے میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم آج ٹماٹر کتنے کلو کے آتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے کبھی اس کام کے لیے نہیں لگایا، لیکن میں جس ادارے سے جڑا ہوں اس نے مجھے ایک ایک چیز کا بھاؤ بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بچے اپنے ہاتھ سے پلیٹ نہیں دھلتے، بستر نہیں اٹھاتے، سب ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی یہ محبت تو ہوگی، لیکن یہ کسی کے لیے محبت کا سبب بنے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ جتنے گریجویشن بچیاں ہیں آج دیکھیے گا، جس کو بھی اپنے گھر میں محبت کا پہلو پیدا کرنا ہے، وہ یہ لفظ بول رہا ہے مجھے پڑھی لکھی نہیں، کم پڑھی لکھی رہی چلے گا، گھر گرستی والی چاہیے۔ آپ کو کیوں تبدیلی ایسی آ رہی ہے؟ کہ ہم پرورش ویسی نہیں کر رہے ہیں بچیوں کی۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بچی کھائے پکائے کھلائے، اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنی چھوٹی سی فیملی میں وہ خوشحال رہے، یہ نہیں تربیت کرنا چاہتے، اور دوسروں سے لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسی بچی آئے تو ایسا 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 کرے۔ بڑا تضاد والا ذہن ہے ہمارا۔ اس صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ بہادر بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں مولا کوئی بہادر پیدا فرما، بچے بھی بہادر نہیں۔ بہادری کیسے آتی تھی؟ ایثار، قربانی، مروت، محبت، خودداری، یہ ماں سے آیا کرتی تھی۔ جب وہی پہلو وہاں نہیں ہے تو کیسے آئے گی پھر اولاد میں، آنے والی نسلوں میں؟ اور جب سارے بزدل ہوں گے اور سارے ڈر اور خوف میں جینے والے ہوں گے، پھر اسلام کی سرخوری اور سربلندی کی بھی دعائیں ہوتی رہیں گی، تو پھر اللہ کا فضل ہی تلاش کریں۔ یہ تربیت کے بہت، اور میں نے بہت زیادہ چیزیں مینشن کی ہیں جو ہمارے تربیت کی ہے۔ آپ کو لگے گا اس میں کہ ہاں بہت غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو کام سکھائیں، اپنا کام خود کرنا سکھائیں۔ میں نے کہا تھا کہ 6 پیکس بنا لیتے ہیں جم جا کر، 10 کلو کی جواری کی تھیلی، یہاں تک پھر آٹی گرنی تک لے جانا تو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے انہیں۔ کئی کی بہادری ہے یہ؟ کیا ہاتھ پیر مضبوط ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ بوجھ بننے والے ہیں، سب کے لیے بوجھ بننے والے ہیں، جن کے اوپر کہتے ہیں کہ جفاکش قوم جو وہ ہوتی ہے جو اپنے کاموں کو خود سے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آج بزدلی کا آنا، کاہلی کا آنا، سستی کا آنا، جوان بچہ ہو کر بوڑھے باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے بوجھ اٹھانے والا کام کوئی کیا ہی نہیں اب تک۔ وہ چاہتا ہے کہ فوراً ایمبولینس آئے، کبھی باپ کو ضرورت پڑے، ہارٹ اٹیک آ جائے تو ایسے اٹھا کر لے جا نہیں سکتا ہے چند قدم۔ تو ایسی پرورش کا کیا فائدہ جو آپ کو بھی فائدہ نہ دینے والی ہو، نہ اس کی طاقت، نہ اس کا ذہن، نہ اس کا علم، نہ ہنر، نہ دنیا میں فائدہ دینے والی۔ میں نے بتایا تھا کہ دین کا معاملہ الگ، میں نے اس کو پہلے ذکر کیا، اور یہ دنیا کے معاملے میں جو تربیت کے عنصر آ رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہی، ہم جو پرورش کر رہے ہیں وہ گائے کی طرح کر رہے ہیں، اور گائے صرف دودھ دیتی ہے، ایک جگہ کھڑی رہتی ہے۔ بچوں کی تربیت گھوڑے جیسی ہونی چاہیے، کسی بھی میدان میں دوڑ سکے، وہ اپنے سے زیادہ بوجھ والے کو پیٹھ پر لاد کر وہ دور منزل تک جانے کی کیفیت میں پیدا ہو۔ جتنے چھوٹے بچے، ان کے پیروں میں طاقت نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، جگر مضبوط نہیں، گردہ مضبوط نہیں، باڈی مضبوط نہیں ہے، ان سے ہم چاہتے ہیں کہ بہادر جیسے کام ہو، وہ تو کسی بھی چیز کو دیکھ کر ڈرا سہما سا رہ جائے گا۔ تو بچیوں کی تربیت، تعلیم، آپ قلم اعلیٰ سے اعلیٰ قلم دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے گھریلو کام بھی یاد دلائیے کہ تمہارے گھریلو کام ہے یہ۔ ہم جس مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ بتائیں بڑے بڑے علماء ہو گئے، کسی بھی بڑے پوچھیں آپ نے پڑھتے وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پلیٹ ہم نے دھولی، بستر ہم لگائے، جھاڑو ہم مارتے تھے، ہم سب سارا کام کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کو پوچھیں آپ، سارے کام کرتے تھے۔ آج اگر ان کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو ذری بھی شرم نہیں آئے گی کہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی اس کی، میں بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا تسمیہ خود ہی باندھتے ہیں، جوتا خود سیتے ہیں، اس سے اچھی تربیت ہمیں کیا چاہیے؟
اب کام کرنے کے لیے بچوں کو عادت نہیں بنائی جا رہی، تو بات چل کے کیا کریں گے؟ تو ان چیزوں کی ایک رعایت ہو۔ بچیوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے فنکشنوں میں بڑے بڑے معیار کی دعوتیں کھانے کے بعد 6 مہینے میں نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں خلا اور طلاق کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گھر کا کام جمتا نہیں، ان کو باہر کھانے کی عادت ہے۔ اب اس بندے کو اندر کھانے کی عادت ہے، باہر کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ان کو یہ کام نہیں جمتا، ان کو یہ کام نہیں جمتا۔ ہر بچی کی تربیت ہم ایسے کر رہے ہیں کہ شادی ہوتی ہی الگ ہو جائے، لیکن اپنے گھر میں جو بچی لانا چاہتے ہیں وہ ایسی ہو کہ سب کو لے کے چلے۔ بڑا تضاد والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تربیت فرمائی تھی۔ نکاح ہوا، غالباً ایک صحابی نے دعوت دی، نکاح کے دوسرے دن دعوت دی، جس کو ہم لوگ جمالی بول رہے ہیں۔ دعوت دی اور بلایا، حضرت علی حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، کھانا کھا رہے۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے دعوت دی ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، چولہا تو گھر میں جلے گا نہیں، اب نئی دلہن کیا پکائے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کے پہلے دن فجر پڑھ کر فاطمہ چولہے کے پاس موجود تھی، چولہے کے پاس موجود تھی۔ اب یہ کام کر کے دعائیں کھائیں کہ فاطمہ کی تطہیر کا صدقہ ملے تو ٹھیک ہے۔ آدمی کی محبت، اور آدمی ڈیوائیڈ بھی کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ گھر سے محبت نہیں مل پا رہی، محبت دوسرے سے تلاش کرنا جا رہا ہے، وہاں سے وہ جذبہ ہی نہیں مل رہا۔ اب جب جذبہ نہیں ملے گا دوسرے کی طرف جائے گا، پھر دوسری طرف جانے کے مسائل حل کر لیتے ہم ہی بیٹھے، کیا مشکل ہے؟ چند باتیں تھی بے ترتیب بیان کی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں اگلے اتوار بیان کی جائیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری محفل کو قبول فرما، بولنے سننے میں کسی قسم کی شرعی اصلاحی فنی لباس سے درگزر فرما۔ مولا جو لوگ حاضر ہیں، جو حاضر نہ ہو سکیں، جو حاضر ہوا کرتے ہیں، ان سب کے مولا اچھے اور جائز مقاصد کی تکمیل عطا فرما، امام کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ خیر اور بھلائی پر جمع فرما، ہمیشہ خیر رفیق عطا فرما، توفیق خیر عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کے ہر مسلمان کی جان و مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہدین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔